بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اس میں اس کا دائرہ اس سے وسیع ہے۔ ایک تو وہ رشتہ دار ہے، جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ جو والد کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے بنتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں میرے دوست احباب بھی اس میں آئیں گے، جو وسیع برادری ہے وہ بھی اس میں آئے گی، ہمسائے بھی اس میں آئیں گے۔ اچھا، ہم سفر کر رہے ہیں تو جو ساتھ کے مسافر ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے۔ ہم کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں تو میرے جو کلیگ ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے۔ میں کہیں کاروبار کرتا ہوں، بازار میں ہوں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے۔ تو جہاں میں ہوں اور میرے ارد گرد جو لوگ مجھ سے کسی بھی نسبت سے متعلق ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس حکم کے تحت آتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ مجھے کرنا ہے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے، وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ اس میں انسان کو اصل میں کس جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید پر کھڑے ہو جاؤ، اور اس کا کہا کہ سب سے کم یہ ہے کہ تم کہیں سے گزر رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز آ گئی ہے تو تم اس کو ہٹا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا یہ اظہار کہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی گزرنے والا بھی جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کی بھی خیر خواہی میرے اندر پیدا ہوئی اور میں نے اس راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا، پتھر کو ہٹا دیا، کوئی رکاوٹ تھی تو وہ میں نے دور کر دی، کوئی گڑھا تھا تو میں نے اس کا کوئی نشان لگا دیا کہ کوئی گزرنے والا اس میں نہ گرے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں ابنائے نو کے ساتھ، اپنی جو انسان ہیں دوسرے انسان، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خیر خواہی میں جیتا ہوں اور ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اس طرح کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، ان کا ہمدرد ہوں، ان کے ساتھ کام آنے والا ہوں، ان کی ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا ہوں۔ میری زبان اور میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو، کسی میرے ملنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بڑا صحیح معیار بیان ہو گیا ہے ایک حدیث میں کہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ جو ہاتھ اور زبان ہے، یہ دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے میں دوسروں کے لیے ضرر کا، تکلیف کا، نقصان کا باعث بنتا ہوں۔ تو اس معاملے میں مجھے اس معیار پر کھڑے ہونا ہے۔ یہاں بھی وہی ضرورت ہوگی اس پورے دائرے میں بھی کہ جہاں کسی کو میری کسی خدمت کی ضرورت ہے، میں اگر کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی ہے۔ ان میں سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مجھے ادب سے پیش آنا ہے، ان میں سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ مجھے شفقت سے پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ میرا جو رویہ ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے، ناگوار نہیں ہونا چاہیے، تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ اس وسیع دائرے میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کیا ہے، قرآن مجید نے اس کی تفصیل بھی کی ہے۔ جب ہمسائے کا بیان ہوا تو ہمسائے کی جو قسمیں ہیں کہ رشتہ دار ہے اور کوئی دوسرا ہمسایہ ہے یا وقتی طور پر ہمسایہ بن گیا ہے، ساتھ سفر میں ہے یا بیٹھا ہوا ہے کسی نشست میں، تو سب کے معاملے میں ہمیں ایک خاص جگہ سے بیہیو کرنا ہے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ اس میں جو میرے اندر پرابلمز ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے۔ میں کیونکہ دوسروں سے میری بھی ضرورتیں ہیں، میرے بھی مسائل ہیں، مجھے بھی مدد کی ضرورت ہے، مجھے بھی خیر خواہی کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپریسیشن کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے جب اس بات کو بیان کیا کہ تم پورا تولو، تو کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں کم تول کر دے؟ تو گویا میرے اندر یہ ایک پیمانہ لگا ہوا ہے جس سے میں یہ طے کر سکتا ہوں کہ اصل میں دوسروں کے ساتھ مجھے کیسے پیش آنا چاہیے۔
مثلا مجھے اگر کسی میرے دوست سے، کسی میرے کولیگ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ میں اس طرح سوچوں کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، اس کا جرم کتنا ہے، اس کو کیا سزا دی جائے، تب یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے سوچنے کا اس کے اوپر کہ اگر یہی غلطی میں نے کی ہوتی تو میں کیا ڈیمانڈ کرتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست احباب میری اس معذوری کو سمجھیں، میرے اس سبب کو سمجھیں جس میں مجھ سے وہ کام ہوا ہے۔ یعنی میں تھکا ہوا تھا، یا میں کسی وجہ سے غصے میں تھا، یا مجھے کوئی انفارمیشن غلط مل گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ بات ہوئی ہے۔ اصل میں ویسا آدمی نہیں ہوں، اس طرح کی غلطی کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک خاص سچویشن، ایک خاص حالت پیدا ہوئی ہے تو جس کے نتیجے میں وہ کام ہوا ہے۔ لیکن جب دوسرا کوئی غلطی کرتا ہے، خود میں غلطی کروں تو میں یہ سارے تقاضے کرتا ہوں کہ میرا ماحول میری ساری بات کو سنے اور میرے عذر کو، میری غلطی کے سبب کو جان کر میرے بارے میں فیصلہ کریں، اور بہتر تو یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن جب دوسرے غلطی کرتے ہیں تو میں اس معاملے میں سخت پیمانہ بناتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ غلطی تو غلطی ہوتی ہے اور غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے غلطی کی کیوں ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں میں بڑے سخت پیمانے سے ڈیل کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اصول ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو دیکھیں کہ اس کے ہاں کسی عمل کے اسباب کیا ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہم اس کو مشورہ بھی بہتر دے سکتے ہیں، اس کو اگر سزا بھی دینی ہے تو وہ مناسب ترین سزا ہوگی جو اس کو دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے بدلہ بھی لینا ہے تو ہم اتنا ہی بدلہ لیں گے جتنا بدلہ پھر موزوں ترین ہوگا۔ اور اس معاملے میں قرآن مجید نے کہا بھی ہے کہ جب تمہیں بدلہ لو تو اس میں پھر تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب مشکلات پیش آتی ہیں، ایک تو سمود حالات ہیں اور وہ عام طور پر اس کے مواقع کم ہوتے ہیں، تو سمود حالات میں تو میں اچھا ہی ہوتا ہوں۔ اصل میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا جو امتحان ہے وہ مشکلات پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر مشکلات پیدا نہ ہو تو میرا امتحان ہو نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا جو اجر ہے، آخرت کا جو اجر ہے، وہ میرے عمل پر آنا ہے، وہ میری نیت پر نہیں آنا۔ یعنی نیت تو لازمی حصہ ہے اس کا، لیکن مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے بڑا مخلص ہوں لیکن کبھی خلوص ظاہر نہیں ہوا کسی عملی صورت میں، تو اس خلوص کی کوئی قدر و قیمت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن اصل میں جو میرا امتحان ہے وہ تو ان حالات سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اگر مجھے کسی رشتہ دار سے کوئی تنگی پیش نہیں آئی تو میں اس کے ساتھ اچھا ہی چل رہا ہوں۔ تنگی پیش آتی ہے تو اب مجھے اچھا بننا ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، سخت حالات پیش آتے ہیں، تو وہاں مجھے حق پر قائم رہنا ہے، نیکی پر قائم رہنا ہے، صحیح رویے پر قائم رہنا ہے۔ تو وہیں سے تو میرا اجر بنتا ہے، وہیں تو وہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے بات کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو اجر بڑھنے کا عمل ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی اصول پر ہوتا ہے کہ میرے حالات کیا تھے، خارج میں حالات کیا تھے، رکاوٹیں کیا تھیں، مشکلات کیا تھیں جن میں کوئی نیکی کا عمل ہوا ہے، اور اسی اعتبار سے پھر اس کا درجہ، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اس میں ہمیں اس اصول پر قائم رہنا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، تو ہمیں ہمدردانہ طریقے سے سوچنا ہے اور اس کے مطابق معاملہ کرنا ہے، اور اسی میں سے کوئی تدبیر پیدا کرنی ہے جس میں
غلطی کو بھی درست کیا جائے، یہ نہیں کہ غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے گا، لیکن حسن سلوک کا جو تقاضا ہے فرد کی حیثیت سے اس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی سماج کے، وہ ان میں ان کی بڑائی کیا ہے؟ ان کی بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں بڑی بلند جگہ سے دیکھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ کیونکہ عام جو جس کو ہم چھوٹا انسان کہتے ہیں، چھوٹا انسان، یہاں ضمناً میں عرض کر دوں کہ چھوٹا اور بڑا جو ہے، ایک تو دنیا کا پیمانہ ہے نا، وہ پیمانہ تو ایک ہی ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، کوئی رتبہ ہے تو وہ بڑا ہے، اور جس کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں وہ چھوٹا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن یہ چھوٹا اور بڑا ہونا نہیں ہے، اور نہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ یہاں کے بہت بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے مقتدر وہاں بیچارے ہوں گے، اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ان کا اقتدار چھن چکا ہوگا، ان کی کوئی حیثیت وہاں نہیں ہوگی، اور اعمال نامہ زیر بحث آئے گا، اور وہاں جو نیکیاں کی ہیں وہ زیر بحث آ جائیں گی، جو برائیاں کی ہیں وہ زیر بحث آ جائیں گی۔ تو وہاں قدر و قیمت جو ہے نیکیوں اور برائیوں پر ہے، وہاں یہاں کے مقام اور مرتبے سے نہیں ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے، دنیا میں یہی سکہ چلتا ہے کہ اقتدار کس کا ہے اور کتنا ہے، اور دولت کتنی ہے اور کس کی ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم اس کا مقام طے کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے، میں اس دوسرے دینی پیمانے سے کہہ رہا ہوں، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو واقعات سے بلند ہو کر چیزوں کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اور بلند ہونے سے مراد کیا ہے؟ بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت کے اجر کے لحاظ سے فیصلے کرتا ہے۔ اس کی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جس نے اللہ کی خاطر ناراض ہوا اور جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ تو یہ جو ایمان کی حقیقت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے نسبت سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا ہے، اور اس معاملے میں جو عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے مشکل پیش آ رہی ہے، مسائل پیش آ رہے ہیں، ان میں میں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، تو میں وہ مقام پا لیتا ہوں جو بڑے انسان کا، اللہ کے ہاں بڑے انسان کا مقام ہے، اللہ کے مقرب بندے کا مقام ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔